بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ 8 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ کیا مطلب؟ آپ جب اپنی کسی ذمہ داری سے فارغ ہو، کسی کام سے فارغ ہو، تو اپنے رب کی عبادت کے لیے خود کو تھکا دیجیے۔ کیوں؟ سورہ مزمل گزر چکی 29ویں جز میں، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ جب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تہجد کا جب حکم دیا اللہ نے تو کیا حکمت بتائی، کیوں آپ نے رات کی یہ عبادت کرنی ہے، رات کا قیام، رات کا کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم اے رسول آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، یعنی ایک بھاری ذمہ داری آپ پہ ڈالنے والے ہیں۔ اور اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے یہ تہجد کی نماز آپ کی طاقت کو، آپ کے حوصلے اور ہمت، اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی، وسعت آ جائے گی اور زیادہ آپ کی ہمت اور حوصلے میں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنی جو کام کر رہے ہیں تبلیغات دین کا، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو نصب کر دیں، اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، تھکا دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی خداوند عالم کی عبادت سے آپ طاقت لیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے۔ جب وہ ذمہ داریاں ادا کر چکے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس آپ عبادت کریں اور ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے عملی قدم اٹھانے ہیں، جب وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں وہ کر چکے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ذریعے سے اور زیادہ اپنی توفیقات، اپنے شرح صدر، اپنی ہمت اور حوصلے میں اضافہ طلب کریں عبادت کے ذریعے سے۔ اور یہی بہترین تصویر ہے کہ جو قرآن مجید ہر مومن کو گویا کہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تجھے بھیجا گیا ہے، تیری ذمہ داریاں ہیں، تو نے محنت کرنی ہے، رزق حلال کی کوشش کرنی ہے، دین اسلام کے اہداف کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، جس قدر تجھ سے ہو سکے تو نے یہ کام کرنا ہے۔ تیرا ہدف آخرت ہے، لیکن دنیا میں جو اللہ نے تیری ذمہ داریاں تیرے کندھوں پہ ڈالی ہیں وہ تو نے ادا کرنی ہے، ڈٹ کر، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ اس کے لیے تجھے توفیقات کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو گہرا کرنے سے، اور وہ ہے عبادت کے ذریعے سے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس اسلام کا جو پلان ہے اور جو ہر روز کا جو روٹین ہے، 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا بندے کا خدا سے رابطہ۔ ہم سمجھیں اس عبادت کی تاثیر کو، حقیقی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ کی نماز رسول اللہ کی طاقت، ہمت، حوصلے میں اور اضافے کا باعث ہے۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جب شرح صدر ہو رہی ہے، اس سے وہ مشکلات جو ناقابل برداشت لگ رہی تھی اب قابل برداشت، اب اس طرح سے نہیں لگ رہی۔ جیسے ہم نے آپ کو وہ ویٹ اٹھانے والے کی مثال دی، پہلے دن وہ وزن نہیں اٹھا سکتا تھا جو محنت اور کوشش اور پریکٹس کے نتیجے میں بعد میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتا۔ تو یہ اللہ سے رابطہ، اس کیپیسٹی، اس طاقت، اس
ہمت، حوصلے، صبر، استقامت، یا ہم کہیں شرح صدر، اس میں اضافے کا باعث ہے۔ پس ذمہ داریاں ادا کرنا ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں آنے والی مصیبتیں، مشکلات، ان میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اس سورہ مبارکہ کے لفظوں میں شرح صدر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی جائے، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے ذریعے ان مشکلات کو اپنے لیے گویا کہ آسان بنا لیا جائے۔ مشکلات وہی ہیں، لیکن آپ کی طاقت بڑھ گئی، آپ کا اللہ پر توکل بڑھ گیا، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھ گیا۔ بس اسلام رسول اللہ کو بھی کوئی ایسا راستہ نہیں بتا رہا کہ آپ کچھ پڑھ کے پھونکیں تو یہ ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، آپ نے کام جاری رکھنا ہے، اور یہ جو مخالفتیں کر رہے ہیں انہوں نے کرنی ہے، یہی تو ان کی آزمائش، ہر کوئی با اختیار ہے، لیکن آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے کو اور زیادہ کر کے۔ اب آپ توجہ کیجئے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، کس میں؟ 8 نمبر آیت، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے رب کی طرف عبادت کے ذریعے اور اس سے رابطے کے ذریعے رغبت کیجئے۔ ہم آپ کو عرض کر دیں، چونکہ وقت ہمارے پاس یہ 39 منٹس ہو چکے ہیں، اگلی سورہ مبارکہ 3 اس درس میں ہم شروع نہیں کر پائیں گے، اسی کی بات کو ہم مکمل کر دیں۔ اس پوری سورہ مبارکہ شرح کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اس دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں اور مخالفتیں کس طرح اس کو فیس کرنا ہے، بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، بہترین ہمت بندھائی گئی ہے۔ نمبر 1، شرح صدر اللہ سے مانگی جائے۔ جب شرح صدر مل جائے گی تو مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، ہمارے لیے انہیں برداشت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات، دوسرا نکتہ، کہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ مشکل جو بھی ہے دائمی نہیں ہے، گویا آسانی اس کے اتنے پیچھے آ رہی ہے جیسے اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہی ہے۔ جیسے آپ ٹرین کو دیکھتے ہیں، ایک جو ٹرین کا ڈبہ ہوتا ہے، دوسرا اس کے بعد میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور ہے، ان مع العسر یسرا کا۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بتایا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی چلی آ رہی ہے، گویا کہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے، تو اب یہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارے گا۔ اور تیسری بات کیا، کہ جب جو ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ کی زندگی کی، مثال کے طور پر جو ہمارا کام ہے، رزق حلال کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یا ہم نے مثلاً پڑھائی جو بھی کام کرنا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ جیسے پہلے قرآن میں کئی بار بیان ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا وہاں پر سورہ ذاریات میں یہ آیت گزری تھی، اس کے آخر میں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ ہر ٹائم نماز میں کھڑا رہے، ہر ٹائم روزہ رکھے، ہر ٹائم مثلاً کوئی خاص جسے ہم عبادت کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ کرتا رہے۔ نہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہو اللہ کے عبد کے طور پر لوگ اس کو دیکھیں۔ وہ پڑھائی کر رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، وہ کالج جا رہا ہے، وہ نوکری پہ جا رہا ہے، وہ کاروبار پہ جا رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کا عبد ہے، یہ اللہ کا عبد ہے، اس لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو پس جو دنیا میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ بھی خدا کی خاطر ہے، تو پھر دنیا میں بھی فوائد ملیں گے جو اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر
ایسے ہی ملے گا جیسے عبادات کا اجر ملتا ہے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ یہ سجیسٹ کر رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے کام کر، ڈٹ کے، استقامت کے ساتھ، جتنی بڑی مصیبت ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنی بڑی مشکل ہے جان لے میں بتا رہا ہوں میں نے خلق کی ہے کائنات، کہ آسانی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، تو کتنا زیادہ حوصلہ مل جائے گا انسان کو، کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ آپ نے بعض اوقات شاید دیکھا ہو کہ ایک آدھ دفعہ کسی ویڈیو میں دیکھا کہ جو ریس میں بھاگنے والا جو وہ سپورٹس مین ہے، وہ اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ بالکل وہ جو اینڈ کی لائن ہے جہاں پہ ریس ختم ہوتی ہے اس کے قریب جا کر وہ گر پڑتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چند میٹرز کا فاصلہ رہ گیا اسے کور کرو، اور وہ پوری ہمت سے برداشت کر کے اس تکلیف کو بالآخر اس اینڈ کی لائن پر پہنچ جاتا ہے۔ جب منزل سامنے نظر آ رہی ہو تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، تکلیف برداشت انسان اور زیادہ کر سکتا ہے۔ یہ سورہ شرح ایک پریکٹیکل ترین انسان کو بہترین ہمت اور حوصلے والا انسان بنانے کے لیے، بہترین ڈٹ جانے والا، استقامت والا، کبھی حوصلہ نہ ہارنے والا، کبھی مایوس نہ ہونے والا، وہ انسان دیکھنا چاہتا ہے قرآن ایک مومن کو۔ اور پھر جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لے تو اپنے رب کی طرف رغبت کرے، اپنے رب کی عبادت کرے اور وہاں سے انرجی لے، گویا کہ اپنے روح کی انرجی لے آگے بڑھنے کے لیے، گویا کہ دوبارہ اپنی ہمت، اپنے حوصلے، اپنی روح کو چارج کر لے۔ خدا کے ذکر سے، خدا کے ساتھ رابطہ بہتر کرنے سے انسان بہترین ہمت اور حوصلہ اور توفیقات حاصل کرتا ہے۔ کیا یہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا بہتر ہے یا تعویذ گنڈے کرنا؟ اور ادھر سے ہم نے بعض دیکھا ہے، چونکہ ہم ایسے بالآخر میں خود ایک دیہات سے میرا تعلق ہے، تو بعض میں نے پیروں وغیرہ کی حرکات دیکھی ہیں، وہ اپنے مریدوں کے منہ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں برکت کے لیے۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کی اولاد کو بڑا محترم بنایا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ جیسی ذات کو چھوڑ کر اپنی جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی اپنی بدبختی کی وجہ سے اللہ سے رابطے کی جگہ پھر مخلوقات کے در پہ جھکنا شروع ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی مناظر اور سین دیکھنے میں آتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے کائنات کا، قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے زندگی کیسے گزاری جائے، کہاں جھکنا ہے کہاں نہیں جھکنا، ایک کامیاب انسان جسے قرآن مومن کہتا ہے، مومن یعنی کامیاب انسان، مومن یعنی شجاع، مومن یعنی ڈٹ جانے والا، مومن یعنی سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکنے والا، مومن یعنی کبھی بدترین مشکلات میں بھی ہمت نہ ہارنے والا اور آسانی کی مشکل کے بعد امید رکھنے والا، اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ مربوط رہنے والا۔ چھوٹی سی مختصر سی سورہ ہے، سورہ شرح یا انشراح بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا جو میسج ہے وہ واضح ہوگا۔ اختتام کے طور پر ہم کر دیں کہ یہ آخری آیت کے بارے میں جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے اب کیا کریں؟ تو کسی فریضے سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور دعا سے اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں، اپنے آپ کو سختیوں کی عادت ڈالیں، اپنے نفس کو کہ جو آرام طلب اور آسانی طلب ہے اس کو مشکلات میں رکھیں۔ اگر آپ نفس کو مشکلات میں نہیں رکھیں گے، نفس آپ کو مشکلات میں ڈال دے گا اپنی زوردار مطالبوں سے، جو ہمیشہ اکثر اوقات ناجائز کاموں کے ہوتے ہیں۔ جب
جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ نے بتا دیا تو پھر کیا کریں؟ تو کسی فریضے سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور دعا سے اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف راغب رہیں تاکہ اس مشقت سے راحت اور مشکل سے آسانی مل جائے۔ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہے، ڈٹ کر کامیابی کی امید بھی رکھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رغبت کرنی، عبادت کرنی ہے۔ تفسیر میزان اور تفسیر مجمع البیان، ان دونوں تفاسیر میں اس آیت کی یہ تفسیر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام سے ان کے فرامین سے یہ تفسیر اس آیت کی بتائی گئی ہے۔ دیگر بھی نکات ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآنی مومن، قرآنی انسان، قرآنی صفات جو بتائی گئی ہیں ان صفات کو اپنے اندر رکھنے والا انسان بننے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ العلی العظیم۔